خود نبی علیہ السلام نے تفسیر فرمائی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اب اس حدیث پاک کو جو جھوٹا کہے گویا اس نے نبی علیہ السلام کو جھوٹا کہا. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں انبیاء کے آخر میں آنے والا ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں. اب صاف ظاہر ہے مسلمانوں اس عقیدے کو سمجھو. میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا کہ تم میری ویڈیو سنو، نہ کبھی نہیں کہا میں نے، یا میری ویڈیو کو آگے تم فارورڈ کرو نہ کرو. میرا کام ہے تم تک پہنچانا. بس سبسکرائب بھی کرتے ہو تو کرو، نہیں کرتے ہو تو نہ کرو. مجھے اس سے بھی غرض نہیں، مجھے یہ غرض ہے کہ تم اپنا ایمان بچاؤ. جب اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا، سماکم المسلمین، تمہارا نام اللہ نے مسلمان رکھا، اور بار بار تمہیں آمنو کے لفظ سے یاد کیا. جہاں نماز کا ذکر ہوتا ہے تو تمہیں پکارتا ہے اے ایمان والو آؤ نماز کی طرف. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، یا ایھا الذین آمنوا زکوٰۃ کا معاملہ آ گیا تمہیں پکارا، حج کا معاملہ آ گیا تمہیں پکارا، اور کسی جنگ کا اپنا ذکر آ گیا تم کو پکارا. اور جب کافروں کے ساتھ، اندیوسوں کے ساتھ، کانے نبیوں کے ساتھ بے تلقی کا ذکر آیا، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا، ان کے قریب بھی نہ جاؤ جو تمہارے دین کا مذاق اڑائے، جو تمہارے نبی کو جھوٹا کہے. اللہ نے تمہیں پکارا ہے، مسلمانوں کو پکارا ہے، مسلمانوں کو پکارا ہے، اللہ نے پکارا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم، ان کو اپنا یار نہ بناؤ، ان کے قریب نہ لگو جو تمہارے دین کا مذاق اڑائیں. ولعبا، کھیل کود کریں، من الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ بھی جو کتاب دیں گے ان سے بھی دور رہو اگر وہ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں تو. والکفار، اور جو بت پرست ہیں ان سے بھی دور رہو. اولیاء، ان سے بھی دور رہو، ان کو بیلی نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ، یار نہ بناؤ، بلپا نہ پاڑو، دفاع کرو، لعنت بھیجو جو تمہاری نماز کا مذاق اڑائے، جو تمہارے نبی کو جھوٹا کہے. ان سارے احمدیوں نے، قادیانوں نے، تم مرزا سے جا کر مرزا مسرور سے سوال پوچھتی ہو، کیوں؟ تمہیں کیا پوچھنے کی ضرورت ہے؟ تم اپنے علماء سے پوچھو، قرآن سے پوچھو، چھوڑو علماء کو. تم میرے پاس نہیں آتے تو نہ آؤ، کدھر ہی نہ آؤ، قرآن سے تو پوچھو. قرآن کے تفاسیر ترجمے ہو گئے ہیں، آقا علیہ السلام کی حدیث بھی ترجمہ تفسیر ہی ہے. اگر تمہیں نہیں تو تھوڑا سا خود مطالعہ کرو، بس آ جائے گا، دین سمجھ آتا ہے. میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے نا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سوچ بچار رکھنے والوں کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اللہ کہہ رہا ہم نے قرآن آسان کر دیا ہے. جب اللہ نے قرآن آسان کر دیا ہے تو تم کیوں نہیں سمجھتے؟ جب تم ہوئی بھی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، اور جا کے مسرور جو ہے جہل، خلیفہ مسرور جو جہل ہے، جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس کے پاس جا کے سوال پوچھتے ہو کیا ہم مر گئے ہیں؟ قرآن پاک زندہ جاوید کتاب ہے، اس سے کیوں نہیں پوچھتے؟ قرآن سے پوچھو، قرآن ہمیں جواب دے. قرآن جواب دیتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی بھی نبی نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں. اور پھر قرآن پاک جب جواب دیتا ہے تو پھر دل میں تھوڑا سا چلو شک پیدا ہوتا ہے، تو پھر نبی کی حدیث کی طرف آ جا. نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لا نبی بعدی. پھر تیری عقل کہاں جاتی ہے؟ گھاس چرنے جاتی ہے مسلمان؟ کہاں جاتی ہے؟
مرزائیوں کو پھر یار بناتا ہے. میں تو اس میں ان میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھتا. تو سب سے بڑی بات ہے کہ تیرے نبی کو انہوں نے جھوٹا کہہ دیا, اور سب سے بڑی بات ان میں یہ ہے کہ تیرے نبی کو جھوٹا کہہ دیا. اور لعنت بھیج کیوں نہیں بھیجتا, کیوں ان کو یار بناتا ہے؟ سب سے بڑی بات ہے کہ تیرے نبی کو جھوٹا کہہ رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. وہ کہتے ہیں تو تیرے نبی کو تو جھوٹا کہہ دیا انہوں نے. جب تیرے نبی کو جھوٹا کہتے ہیں تو ان کو سب یار بناتا ہے. وہ نماز پڑھتے ہیں, وہ قرآن پڑھتے ہیں, وہ جناب اسی طرح عبادت کرتے ہیں, لاکھ لعنت تیری ذات پہ بھی. وہ تیرے نبی کو جھوٹا کہہ رہے ہیں, تو ان کی نماز اور ان سے قرآن کے بڑا متاثر ہے. مسلمان جاگ, اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى, ان کو بھی اولیاء, ان کو بھی دوست نہ بنا. یا اللہ تعالیٰ نے مطلقاً فرما دیا, سب کو اکٹھا فرما دیا, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا الذین لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا. جتنے بھی ہیں تیرے دین کا جو مذاق اڑانے والے ہیں اور کھیل کود میں کرنے والے ہیں, وہ اہل کتاب ہیں, من الذین اوتوا الکتاب, وہ اہل کتاب ہیں, یا وہ جو تجھ سے پہلے من قبلکم, تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں, والکفارا, یا کافر بت پرست ہیں. اولیاء, ان کو دوست نہ بنا, ان کی طرف میل نہ ہو, ان کو اپنے نزدیک نہ لگنے دے, کیونکہ تو خود بھی جہل ہے اور ان کی عبادت سے متاثر ہو کے بالکل اپنے ایمان کا ستیہ ناش کر لینا, بالکل چٹ نہ ہو جانا. ان پڑھ ہونا, جہل ہونا اور چیز ہے. کہیں ایمان کھس گیا, دنیا میں بھی کیا راندہ درگاہ اور آخرت میں بھی کچھ نہ بنے. نبی علیہ السلام اپنی محفل سے نفرت سے نکال دیں, کوئی فائدہ؟ انہوں نے علال تیرے نبی کو جھوٹا کہا ہے. ہم خاتم النبیین پر ایمان رکھتے ہیں, تو پھر نبی کیوں گھڑ لیا؟ ان سے سوال یہی کر لیا کرو بس. تم خاتم النبیین پر ایمان رکھتے ہو, اور نبی علیہ السلام نے تفسیر بھی فرما دی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, تو پھر نبی کیوں گھڑ لیا؟ جب نبی گھڑ لیا تو اس کا مطلب جھوٹ بولتے ہیں. بہرحال بات آپ کی بالکل سمجھ میں آ گئی. انہوں نے ہمارے نبی آقا علیہ السلام کو جھوٹا کہا, اور ان کی بات سے متاثر ہو کر تم نے ان کو اپنا دوست بنایا. اب بات میں نے وضاحت سے کھول دی ہے. اگر جو ان کو دوست بناتا ہے اس پر بھی خدا کی لعنت ہے, اس پر لعنت ہے. جو ان کی نماز سے متاثر ہوتا ہے اس پر بھی خدا کی لعنت ہے. جو ان کے قرآن سے متاثر ہوتا ہے وہ اس پر بھی لعنت ہے. خلیفہ مسرور کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا, میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں. جھوٹ کیا, وہ سامنے پڑھتا ہے, کوئی نہ کوئی آیت کوئی پڑھ لیتا ہے, وہ بھی غلط پڑھتا ہے. سورہ فاتحہ بھی غلط پڑھی اس نے. میرے پاس میں نے ریکارڈ کی ہوئی ہے, کئی دفعہ میں سناتا ہوں, ایک دفعہ سنا بھی چکا ہوں, نہیں تو خود بھی سن لینا. اور حافظ بھی ادھر جا کر, حافظ جو حافظ ہے قرآن پاک کا, وہ مرزائی ہو جائے, اس پر بھی خدا کی لعنت. اور تیرے نبی کو جھوٹا کہہ رہے ہیں حافظ صاحب, حافظ صاحب تیرے نبی کو یہ جھوٹا کہتے ہیں, ان کے اس حدیث پہ ایمان نہیں. انا خاتم النبی, نبی علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. وہ تیرے نبی کو جھوٹا کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نبی آ سکتا ہے, آ سکتا ہے نبی. تو ایسے ہی متاثر ہو گیا ہے, تو ایسے عقل کر, لعلکم تعقلون. یہاں اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو اگر تم مسلمان ہو تو, اللہ سے ڈرو اگر تم مسلمان ہو تو. پھر اگلی بات سنو, احمد عیسیٰ جو ان کا نبی, نیا نبی, ان کی پروڈکشن جو ہے نا, اس سے نئے نئے نبی بڑے نکلتے ہیں, پروڈکٹ ہو کے. ان کی جو ہے نا وہ کمپنی بہت بڑی نبی پروڈکٹ کر رہی ہے. نسیم طاہر وہ جواسل جہنم ہو گیا, کچھ اور 2-4 جواسل جہنم ہو گئے.
مرزا غلام احمد کاظمی واصل جہنم ہو گیا. اب اپنا احمد عیسیٰ بھی جو نذیر ہے وہ کہتا ہے میں محمد کے فلٹر سے ہوں. احمد عیسیٰ یعنی پیور حرام زادہ، پیور حرام زادہ، وہ بھی ان کی پروڈکشن سے نکلا ہوا. اور نئے نبی یہ بڑے آگے بنا کے پھینکتے ہیں. اور ایک بات میں حدیث پاک بڑی وضاحت سے بیان کر رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا نبی بعدی. اب جو ان کو دوست بنائے اس پر بھی خدا کی لعنت، جو ان سے رشتہ کرے جان بوجھ کے اس پر بھی خدا کی لعنت. جو پہلے ہو چکے ہیں اللہ معاف فرمائے. جب ان کا شیشہ اور پردہ چاک ہو چکا ہے ان سے دوستی کرنا گناہ ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام تیرے نبی کو جھوٹا کہتے ہیں. بس یہ ذہن میں رکھ میری بات، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتا ہے اور نبی نئے گھڑتا ہے وہ ہمارا یار نہیں، وہ ہمارا یار نہیں. اور جو یار بنائے وہ بھی یار مار ہے، وہ مسلمانوں سے غدار ہے، مسلمانوں کے ساتھ غداری کر رہا ہے، پاکستان کے ساتھ غداری کر رہا ہے. ملک پاکستان کا قانون ہے، خود ہی بتا رہے تھے، جو اپنے آپ کو احمدی کہلائے، مرزائی کہلائے یا قادیانی کہلائے وہ غیر مسلم ہے، قانون ہے. اور جو ان کو یار بنائے وہ مسلمان کیسے، جب جانتا ہے کہ یہ میرے نبی کے مخالف ہیں، یہ میرے نبی کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ میرے نبی کو جھوٹا کہتے ہیں، وہ مسلمان کیسے؟ من تشبہ القوم فہو منہ، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت والے دن اسی سے اٹھایا جائے گا. اور تجھے قرآن پاک جواب نہیں دیتا، تو خلیفہ مسرور سے جا کے سوال کرتا ہے، کیونکہ مسئلہ تو ہے کہ ماں کے دودھ کا، ماں احمدی ہے تو مسلمان ہے، اس کا مطلب ہے تو بھی رولڈ گولڈ ہے. اور تیرے نبی کو تو وہ جھوٹا کہہ رہے ہیں، تیری ماں بھی جھوٹی، تو بھی جھوٹا، تو گود کا اثر تو ہونا ہے نا. پھر تو نے بھی احمدیوں سے سوال تو کرنا ہے، یا تیری ماں مسلمان ہے تو پیو جو ہے وہ احمدی ہے، تو اثر تو ہے نا. درنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا، ڈھل جا مومن بن جا، یا سنگ ہو جا ادھر ہی چلا جا، دفع ہو جا. تیری مسلمانوں کو تیری ضرورت نہیں. آقا علیہ السلام کے دور میں بھی اسلام تھوڑا تھا، غلبہ تو کہتے کم کو غلبہ ہے. اللہ نے کم کو غلبہ دیا اور آج بھی غلبہ ہے. مسلمانوں کے خوف سے کافر ڈرتے ہیں، جتنے ملک مرضی وہ اجاڑ لیں ساڑ لیں، لیکن آج بھی مولویوں کا خوف، مولویوں کا ڈر، دینداروں کا ڈر، مسلمانوں کا ڈر ان کے اوپر سوار ہے. اس لیے وہ مسلمانوں کا اتحاد نہیں ہونے دیتے. کئی مسلمان متحد ہو گئے تو پھر ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. حالانکہ بڑی بڑی طاقتیں ہیں، اور تیرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. وجہ کیا ہے؟ سارے جو اقوام متحدہ ہے نا، اس میں زیادہ اکثریت غیر مسلموں کی ہے، پھر بھی مسلمانوں سے ڈرتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اسلام کا اپنی پاور ہے، اسلام کا اپنا غلبہ ہے. اور مسلمان بھی ان کے ساتھ مل کر، جن کو پہلے کلمے نہیں ہوتا، اسمبلی میں بیٹھ جاتے ہیں، پہلا کلمہ بھی نہیں آتا، مسلمان بھی پورے نہیں ہوتے. میں کافر تو نہیں کہتا ہوں، لیکن مسلمان بھی پورے نہیں ہوتے. رحمان ملک جیسے اور کئی
اور اپنا جیلانی صاحب تھے نا ہمارے وزیر اعظم، ان کی سرپرستی میں کلمے سنانے لگے تو نا کل شریف پتہ نہیں ذہن میں پتہ نہیں کون پڑھ رہا تھا، تو کل شریف وہ بھی غلط پڑھ رہا تھا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، آگے ولم یلد، وہ سارے ہنس پڑے، 4 مرتبہ کہ 3 مرتبہ اس نے پڑھا، ساری مرتبہ قل شریف بھی غلط، تو رحمان والا کو بھی آیا ہی نہیں، دوسرے دن سنایا وہ بھی غلط۔ یہ حال ہے جہالت کا، اور انگلش بڑی بولتے ہیں، اپنے آپ کو پڑھا لکھا بڑا سمجھتے ہیں، اور جہلو پہلے قرآن تو سیکھو، پہلے اسلام تو سیکھو، جب تم اسلام سیکھ جاؤ گے تو دنیا پہ غالب تم آؤ گے۔ اب تم لوگوں سے ڈرتے ہو، جنگ سے ڈرتے ہو، جب مسلمان کو کیا ڈرنا، مٹ گیا تو شہید، زندہ رہا تو غازی، ہمارے تو دونوں فائدے ہیں، اور مر گئے جنگ میں تو شہید، اللہ نے کہہ دیا، رتبہ دے دیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور مسلمانوں جو اللہ کے راستے میں مر جائیں، قتل ہو جائیں، انہیں مردہ نہ کہا کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اللہ نے رتبہ دے دیا، اللہ نے اعزاز دے دیا، اللہ نے تمغہ جرت دے دیا، اتنا بڑا جرت کا تمغہ دیا۔ جب تمہیں ملتے تمغے ہیں ہر صورت میں، شہید ہو جائے تو شہادت کا، زندہ رہے تو غازی کا، اور ہر طرف تیری شان بلند، تجھے ڈرنے کی کیا ضرورت، بس تجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ایمان والا پکا رہے، بس ان کو دوست نہ بنا۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب اذان ہوتی ہے نماز کے لیے، احمد عیسیٰ ساری عمر نماز کا مخالف، اب بھی مخالف، اور لانتی کہتا ہے قرآن میں ایرر کر کے دکھائے، ایرر نکال کے دکھائے، میرے پوچھے کہاں ایرر ہے، کہاں ایرر ہے، کہاں ہے، میں تصحیح کرتا ہوں، اور اوپر سے یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے اسلام کی جڑیں کاٹ دی، دور پٹے منہ تے لکھ دی لعنت احمد عیسیٰ کے منہ پر۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، قرآن نے تو کہا اسلام کے لیے، کیا کہا ہے؟ فلا یظہر علی غیب احد من سورۃ صف میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، یہی پڑھ کے بس کرتے ہیں، 2 گھنٹے کی 1.5 گھنٹے کی تقریر ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، اللہ تعالیٰ کا جو حق دین ہے اس کو اللہ تعالیٰ غالب فرمائے گا، تو غالب آج بھی غالب ہے، ہم تو ان کے ذہنوں پہ غالب ہیں، مسلمانوں سے وہ کیوں ڈرتے ہیں؟ بھائی چال ہم تھوڑے ہی ہیں، ہمارا غلبہ ہے، ہمارا غلبہ ہے۔ بھٹو رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب اپنا اسلامی متحدہ مجلس بنانے کی سوچی نا، تو یہ سارے کام کیے، انہوں نے کہا بھٹو کو مروا دو۔ میں اکثر کہتا ہوں، ایک یہ عمل، اور دوسرا مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا عمل، بھٹو کو بخشش کے لیے یہ 2 عمل بڑے ہیں، بس باقی اس کا خاندان بخشا جائے یا نہ جائے، بھٹو کے لیے یہ 2 عمل بڑے ہیں، ایک مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دینا، اور دوسرا اسلام کے لیے
ایک پلیٹ فارم پہ مسلمانوں کو اکٹھا کرنا، تمام راہبران سربراہان مملکت کو، بھٹو کے یہ 2 عمل اس کی بخشش کے لیے کافی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک بڑا رحیم ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ جتنا زانی، جتنا شرابی، جو بھی اس کے اعمال ہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، نہ ہی میں اس کو گنتا ہوں، جہاں اتنا بڑا کام مسلمانوں کے لیے وہ کر گیا۔ اور تیسرا ایک اور بھی کہہ دیتا ہوں کہ ایٹم پلانٹ جو ہے وہ بھٹو مسلمانوں کو لگا کے دے گیا۔ یہ 3 عمل اس کی بخشش کے لیے کافی ہیں۔ اگر سوچا جائے تو اے سربراہ مملکت، تم بھی ایسا کام کر جاؤ، اسلام اور مسلمانوں کو متحد کر جاؤ اور مرزائیوں کو ننگا کر جاؤ۔ یا تو مرزائی مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو غلام قادیانی پہ لعنت بھیجیں اور اعلان کہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر وہ نہیں کہتے، پھر وہ مسلمان اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہیں، پھر اسلام میں داخل ہوتے ہیں، تو پھر جھوٹ بولتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور مسلمان اس بات کو جانیں کہ وہ تیرے نبی کو، میرے نبی کو، مسلمانوں کے نبی کو وہ جھوٹا کہتے ہیں۔ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کے آخر میں آنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے یہی بات عرض کرنے والا تھا، اور میں نے آج کھل کھلا کے عرض کر دی۔ جہاں کہیں بھی تم رہتے ہو، اپنے نبی سے وفا کرو، اپنے نبی کا کہنا مانو۔ اب تمہارے نبی نے کہا لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ باقی جتنے نبی یا کسی اور کو نبی ماننے والے ہیں، تیرے نبی کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، تیرے نبی کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، تیرے نبی کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، ان سے دور ہو جا، ان سے دور ہو جا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کی، اپنے رسول کی، اپنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرمائے، ان سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی نبی علیہ السلام کے متبع ہیں، آقا علیہ السلام کے غلام ہیں، ان سے انسیت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نبی علیہ السلام سے وفا کرتا ہے اس سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپس میں ہمارا اللہ تعالیٰ اتحاد فرمائے، اور جو بیماریاں پھیل رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے تمام عالم اسلام کو محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ نیک لوگوں کے لیے جزاکم اللہ تعالی فی الدارین و احسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔